السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کے حوالے سے اکثر پوچھا جاتا ہے، اس کے طریقے کے حوالے سے اور بہت ساری اس کی چیزوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جعل ساز ہیں کہ جنہوں نے استخارہ کے حوالے سے بہت ساری عجیب و غریب باتیں پھیلا رکھی ہیں، اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتے وہ ان کو دین کے نام پر بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو ہے استخارہ کے حوالے سے، آپ اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق استخارہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، اور لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے جعل سازوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلی چیز استخارہ کے لغت کے اعتبار سے معنی ہے۔ لغت کے اعتبار کے معنی جو ہیں وہ استخارہ کے مشورہ کرنا ہے، رائے لینا ہے، اور اصطلاح یعنی دین کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت سے، اس کی طاقت اور اس کی قدرت سے، کہ اللہ رب العزت یہ جو معاملہ ہمیں پیش ہے، اگر یہ معاملہ ہمارے دین کے حوالے سے، ہماری دنیا، ہمارے معاش اور معاشرت کے حوالے سے بہتر ہے تو یہ ہو جائے، اور اگر یہ معاملہ ہمارے دین، ہماری دنیا، ہمارے معاش، ہمارے معاشرت کے حوالے سے بہتر نہیں ہے تو اس سے ہمیں ٹال دیں۔ استخارہ کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کسی معاملے کے اندر آپ نے مشورہ کرنا ہو، استخارہ کرنا ہو، تو آپ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز فرض کے علاوہ پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے استخارہ کرنا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی تدفین کا معاملہ آیا تو اس وقت مدینہ کے اندر 2 قبریں جو ہے وہ مشہور ہوا کرتی تھی، یعنی ایک لحد ہوتی تھی، وہ قبر کو اندر سے بنایا جاتا ہے، اور دوسری جو آج کل عام قبر ہوتی ہے، کھلی قبر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کہا کہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بہتر کون سی قبر ہوگی، اس لیے ہم استخارہ کرتے ہیں اور ان دونوں افراد کو جو قبریں بناتے ہیں ان کو بلا بھیجتے ہیں، اور ان میں سے جو پہلے آ گیا ہم اسی سے وہی قبر بنوا لیں گے۔ تو صحابہ نے اس وقت کی استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد ان افراد کے پاس اپنا پیغام بھیجا، اور جو لحد بنانے والا تھا وہ شخص پہلے آ گیا، اور صحابہ نے پھر اس سے لحد بنوائی۔ یہاں آپ صحابہ کا عمل دیکھ سکتے ہیں، صحابہ نے دین کے وقت استخارہ کیا۔ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ آپ استخارہ رات کو کریں، اس وقت کریں جس وقت آپ کو سونا ہو، اور سونے سے پہلے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، استخارہ کرنا ہے اور سو جانا ہے، پھر آپ کو خواب آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیں، انہوں نے دن کے وقت استخارہ کیا، تو ممنوع اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں دن رات میں۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ آپ استخارہ کریں، آپ اس کی دعا پڑھیں، اپنے نیک اور مخلص لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ مشورہ کریں، اور جو بھی آپ جس چیز پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس عمل کو کر لیں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ جو بھی اس کا معاملہ ہوگا وہ آنے والے کل میری دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے، میری معاش کے لیے، معاشرت کے لیے سب بہتر ہوگا۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور ان میں کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی مختلف طریقہ نہیں ہے، بالکل جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ایسے ہی نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اور نوافل پڑھنے کے بعد آخر میں انسان جو ہے وہ دعا پڑھے جو حدیث کے اندر اس کی حوالے سے آئی ہے۔ استخارہ کی دعا کچھ یوں ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور مجھے کوئی علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر اس کا نام لے سکتے ہیں ان ھذا الامر، جس طرح ان ھذا النکاح کہہ سکتے ہیں، جس طرح اکثر لوگ نکاح کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی بھی کام ہو ان ھذا الامر کی جگہ کہہ سکتے ہیں۔ تو استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے وقتی طور پر انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اسے میرا نصیب کر دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر لے، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میری دنیا، میری دین، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں بھی ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے۔